ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ، یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار۔ یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار،
آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں۔ محفل ذکر قائم کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دلاؤ مومنوں کو، ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ذکر مومنوں کو نفع پہنچتا ہے، نفع دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، مومنوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم جب دنیا میں تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے، سکون لینے کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا 2 محفلیں لگی ہوئی تھیں صحابہ کی۔ ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام علم حاصل کر رہے تھے، یعنی علم دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک صحابی تھے، ان سے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو، جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں، اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لیا۔ اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تقریر اپنی جگہ پر، نعت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اور پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کا ایک نام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں، قرآن کریم بھی، لیکن خود قرآن میں
قرآن کا نام کیا آیا ہے؟ کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن، لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے، یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا، ذکر آیا ہے، ذکر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں، یعنی ریلیشن۔ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کی شروع میں ارشاد فرماتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے، یہ پکارتے رہیں گے، کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، بری صحبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلا مچا رہا ہے قیامت کے دن؟ اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے، دوست نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا، جھوٹ پر یا کسی اور گناہ پر؟ نہیں، وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن۔ اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے روک دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد ہے؟ ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے، اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا، میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکر الہی ہے، نعت رسول پڑھو تو بھی ذکر الہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر حق نہیں۔ اگر تو حضور کو چھوڑ کر کے کرنا چاہے ذکر، یہ ذکر نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر تو اگر ذکر کے بارے میں کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مجالس اسی بات کی امتیازی شان رکھتی ہے کہ چاہے ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سجائیں لیکن نعت رسول سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کس کا نام ہے؟ ایک تو قرآن کا نام بھی ذکر ہے اور دوسرا رسول اللہ کی ذات کا نام بھی ذکر ہے۔ قرآن میں دونوں جگہ ذکر کا معنی ہے۔ اچھا، اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہم رسول پاک کو نور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نور یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد قرآن ہے، نور کا مطلب قرآن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حیرت کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو تعجب تو ہوتا ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال۔ آپ کو ایک ہی چیز کو میں دو ناموں پہ اگر بولوں تو آپ کہیں گے یہ زبردستی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ میں اپنے سر پر امامہ باندھا ہوں، ایک چیز ہو گئی۔ پھر کہو نہیں میں نے کپڑا باندھا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ امامہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ہی ہے۔ الگ الگ چیز
ذکر تو نہیں ہوتی. لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں صاف ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. قرآن کا ہی نام اگر نور ہے تو پھر کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ نور اگر قرآن ہی ہے تو پھر کتاب مبین الگ سے کیوں آیا؟ یہاں تمہیں پتہ یہ سمجھنا ہوگا قرآن کی بلاغت، عربی کی بلاغت، یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اب میں آپ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے، غلط نہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے تو نور تو ہے ہی، بلکہ نور علی نور ہے. قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی نور ہے. اب دیکھیے دو چیزوں میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی نام چل رہا ہے. قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور رسول اللہ کا نام ذکر ہے. قرآن کا نام نور ہے، رسول اللہ کا نام نور ہے. اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے شاعر پڑھ بھی رہے تھے، بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن یعنی قرآن کتاب جو آئی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب آئی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے. اس سے مراد تورات، زبور، انجیل نہیں، رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی کتاب کا لفظ حدیث میں حضور کی ذات کو بھی کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی کہا گیا ہے. دونوں یہ جو چل رہے ہیں ریلیشن، اس کے اندر جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے، بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آج یہ تعلق بتا رہا ہوں. ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن کا. اور ذکر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ کا. نور قرآن کا نام ہے اور نور رسول اللہ کا نام. کتاب قرآن کو کہا گیا ہے، کتاب رسول اللہ کی ذات کو. آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ذات بھلا کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذات اس کو کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتاب میرے عزیزو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے. کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھ کر کے آدمی کچھ نالج لیتا ہے نا، کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے تو کتاب ہوتی ہے. اب کتاب جو پنے والی ہے، پیپر والی ہے، ورق والی ہے، اس سے پڑھ کر کے آپ کو کچھ نالج ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بدل رہے تھے؟ وہ صحابہ قرآن ابھی جو نہیں پڑھے تھے، قرآن پورا آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ان کی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تمہیں ماننا ہوگا وہ کتاب یہ نہیں، وہ کتاب ذات رسول کو پڑھ رہے تھے. کتاب دونوں نام ہو گئے، دونوں نام ہو گئے. اب آئیے اور ایک میں کمبینیشن بتاؤں. سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں. سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں. پتہ ہے، ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا. یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے. ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کی. تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو. اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا. آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں. فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے